جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی ناصر بھائی، آج کل زیادہ بندے جن کے پاس کچھ بجٹ ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، باقی کسی سائڈ پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، باقی اور جو ٹائپ کے بزنس ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ جی باقی جو اور ٹائپ کے بزنس ہیں ان کے کرنے کے لیے ان کو خود کا ایکسپیرینس ضروری ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسا ہے جس کے اندر ایک بندے کے پاس جس کے پاس پیسے ہیں اس کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ بزنس کر سکتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، اچھی چیز پرچیز کرتا ہے، اس کو اچھا سیل کر کے پروفٹ کما سکتا ہے۔ اور وہ ہمارا جو ہم لوگ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اگر آپ باقی بزنس کی طرف جائیں، کوئی بھی مثال کے طور پہ پولٹری کا بزنس ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کسی قسم کا بزنس ہے، تو وہ خود کو ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے پہلے، اور پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے لیکن لوگ محنت کی طرف نہیں جاتے، اور جو محنت کی طرف جا رہے ہیں وہ باقی بھی ان کے بڑے بزنس اچھے چل رہے ہیں، پولٹری کا بزنس ہے، فلاں فلاں جتنے بھی بزنس ہے پاکستان کے اندر، کوئی بزنس بھی اس وقت نقصان میں نہیں جا رہا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ جو کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کوئی بھی بزنس آپ اٹھا کے لے لیں، ہر بزنس جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر آسان بزنس ہے، لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے یہاں پہ نقصان بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو تھوڑا بہت بھی انفارمیشن نہیں لیتے اور کسی فراڈیے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، نقصان اپنا ادھر بھی ہوتا ہے نقصان۔